والوں سے کرنے لگا ہوں، پاکستان کو چلانے والوں سے کرنے لگا ہوں۔ یہاں ضرور آپ بیٹھے ہوں گے، میری بات نوٹ کیجئے۔ ربیع الاول کا مہینہ گزرا، ربیع الثانی کا مہینہ گزرا، جمادی الثانی کا مہینہ آنے والا ہے، جمادی الاولیٰ کا مہینہ گزر رہا ہے۔ ان سارے مہینوں میں کوئی ایک جلسہ بتاؤ، جلوس بتاؤ، مجلس بتاؤ جس جلسے میں، جلوس میں، مجلس میں کسی کی مقدسات کی توہین کی گئی ہو، حضور کی توہین ہوئی ہو، اہل بیت کی توہین ہوئی ہو، صحابہ کی توہین ہو، فاطمہ کی توہین ہوئی ہو، حضرت حسن و حسین کی توہین ہو۔ کوئی ایک بتاؤ تمہارے پاس کوئی پرچہ درج ہوا ہو، FIR درج ہوئی ہو کہ جناب یہاں پر گستاخی ہوئی ہے، اس مجلس اور جلسے میں ہوئی ہے، تم بتا دو، ہم اس جلسے کا بائیکاٹ کریں گے، اس مجلس کا بائیکاٹ کریں گے، اس عالم کا بائیکاٹ کریں گے، اس خطیب کا بائیکاٹ کریں گے، ہم اس سے قطع تعلق کر کے کہہ دیں گے یہ ہمارا نہیں ہے۔ کوئی ایک بتاؤ، شبہات کے طور پر لا کر دکھاؤ، انتظامیہ کے لوگوں، سیکیورٹی کے لوگوں، جناب ذمہ داروں، دیگر لوگوں، میری بات سنو، کوئی ایک گستاخی کرنے والا ہمارے مذہب مسلک میں ملے بتاؤ، ہم اسے نکالنے کو تیار ہیں، تمہارے سبت کرنے کو تیار ہیں، قطع تعلق کرنے کو تیار ہیں، لیکن تم ڈھونڈتے رہو گے، تمہیں ان صفوں میں کوئی گستاخ نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ یہ صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں، یہ عزت و عظمت و حرمتوں پر مر مٹنے کو تیار ہے، توہین ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے یہاں کوئی گستاخ نہیں ہے، کوئی لعنتی نہیں ہے، کوئی مردود نہیں ہے، کوئی منکر نہیں ہے، نہ صحابہ کا، نہ اہل بیت کا، نہ اولیاء کرام کا، یہ سب کو مانتے، اس لیے یہاں کوئی گستاخ۔ میں نے چیلنج دیا، کوئی ملے تو لے آؤ، میرا بائیکاٹ ہے۔ آؤ میں تمہیں محرم دکھاتا ہوں، اس پاکستان کا محرم دکھاتا ہوں، اس ملک کا محرم دکھاتا ہوں، ذمہ دار مجلسیں بتاتا ہوں، ذمہ دار ان کے ذاکر بتاتا ہوں، واعظ کرنے والے بتاتا ہوں، تمہیں گستاخی بتاتا ہوں۔ انہوں نے حضور کی گستاخی کی ہے، خدا کی گستاخی کی ہے، ابو بکر کی گستاخی کی ہے، عمر کی گستاخی کی ہے، علی کی گستاخی کی ہے، حسن و حسین کی گستاخی کی ہے، سیدہ فاطمہ کی گستاخی ہو رہی ہے، اہل بیت کی گستاخی ہو رہی ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں، جہاں کوئی گستاخی نہیں ہے تم انہیں پکڑتے ہو، انہیں مارتے ہو، انہیں لاپتہ کرتے ہو، پولیس مقابلے کرتے ہو، دن دہاڑے انہیں مارتے ہو، فار شرور میں ان کے نام ڈالتے ہو، انہیں دہشت گردی کے زمرے میں لاتے ہو۔ جو گستاخی نہیں کرتے تمہارے قانون ان پر لگتے ہیں۔ میرا سوال ہے، جس نے گستاخی کی اس پر تمہارا قانون کیوں نہیں لگتا؟ فار شرور کیوں نہیں لگتا؟ دہشت گردی کے زمرے میں کیوں نہیں آتا؟ گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا؟ سزا کیوں نہیں دی جاتی؟ اس کو عبرت کا نشان کیوں نہیں بنایا جاتا؟ یہاں یہ سب کچھ ہے، وہاں یہ کیوں نہیں ہے؟ کیوں بغاوت پیدا کر رہے ہو؟ کیوں شرارت پیدا کر رہے ہو؟ کیوں تفریق پیدا کر رہے ہو؟ کیوں اکثریت کو نظر انداز کر رہے ہو؟ کیوں ایسا ماحول بنا رہے ہو؟ یہ غلط ہو رہا ہے، بتاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں، گستاخ بتاتا ہوں، نام بتاتا ہوں، علاقہ بتاتا ہوں، FIR درج کرواتا ہوں، ایڈریس بتاتا ہوں۔ کیوں گرفتار نہیں کرتے؟ میرا سوال ہے، کیوں گرفتار نہیں کرتے؟ کون سی طاقت ہے، کون سا ہاتھ ہے، کون سی قوت ہے جو تمہیں انہیں نہیں پکڑنے دیتی؟ ہمیں بھی تو بتاؤ نا، ہمیں پتا چلے گستاخ کا سہولتکار کون ہے، بتاؤ۔ ماشاءاللہ درد دل ہے، جھگڑا نہیں کر رہا ریاست سے ٹکرا نہیں رہا، ریاستی اداروں کو کمزور نہیں کرنا چاہتا، مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ سوال ہے، یہاں کوئی گستاخ نہیں ہے۔ جس طرح میں نے اعلان کیا ہے، تم کہتے ہو وہ صحیح ہے تو وہ اعلان کرے کہ ہمارے ہاں گستاخ کی گنجائش نہیں ہے، کرنا چاہیے انہیں۔ میری طرح وہ اعلان کرے، ہم گستاخ سے بائیکاٹ کریں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ محرم کی گستاخیوں کے بعد سارے گستاخ اسلام آباد میں جمع ہوئے، ان سب نے جمع ہو کر گستاخوں کی پشت پر ہاتھ رکھ کر کہا ٹھیک کیا تم نے۔ اس کا پتہ چلا یہ سارے گستاخ ہیں۔ ابھی حال میں حضرت فاطمہ کے نام پر ابو بکر کی توہین ہو رہی ہے۔ اسلام آباد میں ایک شخص نے، کوئٹہ میں ایک شخص نے، احمدآباد میں ایک شخص نے، کراچی میں دوسرے شخص نے ایک ہی مرتبہ فکر کے اسٹیج سے یہ گستاخی ہو رہی ہے۔ نہ دیوبندیوں کے ہاں ہے، نہ بریلویوں کے ہاں ہے، نہ اہل حدیثوں کے، کسی مسلمان فرقے پر
کسی مسلمان اسٹیج پہ گستاخی نہیں ہے، یہ ایک ہی کافر اسٹیج پہ گستاخیاں ہو رہی ہیں، ایک ہی جگہ سے ہو رہی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے جہاں سے ہو رہی ہے انہیں روکا کیوں نہیں جا رہا؟ ہمیں FIR کٹوانے کے لیے دھرنا دینا پڑتا ہے، ہمارا جلسہ ہو جائے کسی دھرنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر دھرنے کے تم FIR کاٹتے ہو۔ میں نے پوچھا کیوں کاٹی؟ کہتا وائلیشن ہوا۔ میں نے کہا جس کو تکلیف ہوئی وہ تو نہیں ہے، تم کیوں آئے ہو؟ جس کو تکلیف ہوئی وہ نہیں ہے، تم کیوں آئے ہو؟ ہم تمہارے ووٹ پہ بیٹھے، ہم چوک پہ بیٹھ کر کے FIR درج کرو، FIR کرنی تو ہو جائے۔ آج تک کوئی گرفتاری نہیں ہے۔ 3 سال گزر گئے اس ملک میں، یہ بکواس روڈوں اور چوکوں پر ہو رہی ہے۔ 3 سال گزرنے کے آج تک کوئی گرفتار نہیں ہوا۔ میں کہتا ہوں گرفتار کرو، عدالت لگاؤ۔ میرے دوست مجھے کہتے ہیں اسٹیج پہ کافر کہو، چوک پہ کافر کہو۔ میں نے کہا باتیں ختم ہو گئی، ہم عدالت میں کافر کہیں گے۔ ہمارے پاؤں ریت پر نہیں ہے۔ میرے قائد نے کہا تھا ہمارے گاؤں پتھر کی چٹان پر ہے، پیش کرو انہیں عدالت میں، جو بات اس نے کی ہے یہ دلیل دے گا، میں اس بات کے کرنے والے کو کافر ثابت کروں گا۔ ہم کریں گے، عدالت لگائیں گے، جج کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہم کتابیں لائیں گے، قرآن پیش کریں گے، حدیث پیش کریں گے، نبی کا فرمان پیش کریں گے۔ تو ہم نے ابو بکر کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ ابو بکر اس کائنات کا سب سے مقدس ترین فرد ہے، افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ رکھنے والا آدمی ہے۔ وہ سسر رسول ہے، وہ خلیفہ رسول ہے، وہ جانشین رسول ہے، وہ شاعر رسول ہے، وہ شاعر غار ہے، وہ شاعر مزار ہے، وہ مسلح کا وارث ہے، وہ مسلک کا وارث ہے، وہ خلافت کا وارث ہے، وہ پہلا مسلمان ہے، وہ افضل مسلمان ہے، وہ بنیادی مسلمان ہے، وہ آغاز ہے، وہ ابتدا ہے، وہ بنیاد ہے۔ سنو توسا کے لوگوں، وہ بنیادی نہیں، سنگ کے بنیاد ہے۔ اس کا نام ابو بکر ہے، اور اسلام آباد میں جو ابو بکر کی توہین ہے، صرف ابو بکر کی نہیں، حضور کی بھی توہین ہے، حضرت علی کی بھی توہین ہے، آئین پاکستان کی بھی توہین ہے۔ نقش عمل کرنے کی شکتی اسی پہ رکھتی ہے۔ ایک گفتگو میں اتنی ساری خواصیں موجود ہیں، سزا ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے؟ وقت میرے پاس کم ہے، میں آپ کو 4 کام بتانے لگا ہوں۔ کتنے سب کرو گے؟ جو کریں گے صرف بات کرا کریں۔ جمادی الثانی کا مہینہ آنے والا ہے، اس جمادی الثانی کے مہینے میں 22 جمادی الثانی کو وفات ابو بکر صدیق ہے، 22 جمادی الثانی کو وفات ابو بکر صدیق ہے۔ یکم جمادی الثانی سے لے کر 21 جمادی الثانی تک ہر مکان، ہر محلے میں پروگرام ہوگا، اس کا نام ہوگا خلیفہ بلا فصل۔ کیا نام ہوگا؟ کیا نام ہوگا؟ خلیفہ بلا فصل۔ اور خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ 3 دفعہ بولو، کون ہے؟ ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر کون ہے؟ 21 تک ہر پروگرام میں آپ یہ اعلان کریں گے 22 کو جلوس ہوگا، پرخلوص ہوگا، ضرور بضرور ہوگا۔ 22 کو کیا ہوگا؟ 22 کو کیا ہوگا؟ 22 کو کیا ہوگا؟ آپ سب مت آنا، سب مت آنا، سب مت آنا۔ اگر میں نے سب کو بلایا تو ڈیرہ غازی خان کا کوئی ووٹ خالی نہیں رہے گا، اس لیے کہ یہ صدیق کے چاہنے والوں کا شہر ہے۔ میں نے کہا سب مت آنا، ایک بندہ، صرف 10 بندے لانا۔ جتنے بیٹھے ہو کتنے بندے لاؤ گے؟ اونچی ہاتھ کھڑے کر کے کتنے لاؤ گے؟ کتنے لاؤ گے؟ 10 10 10 10 10 تم لاؤ گے 10 10 10 10 دشمن کرو گے کہے گا بس 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 کراؤ گے؟ بس کراؤ گے؟ گستاخیوں کا جواب دو گے؟ میدان میں آؤ گے؟ تم کہتے ہو اس نے جلوس نکال لیا، اس نے نکال لیا، بھائی تم بھی نکال دو، تمہیں کون منع کرتا ہے؟
कितने बंदे लाओगे? उस 10 में कोई शरीक नहीं होगा कि ये 10 इसके भी नहीं, इसके 10 के 10 हैं। 10 के 10 नहीं, 1 के 10 हैं। आप अपने 10 इरादा करो। 2 काम हो गए। तीसरा काम, एक बैनर बनाएंगे, उस पर लिखेंगे खलीफा बिला फसल सैयद अबू बकर सिद्दीक यौम वफात पर आम तातील का ऐलान किया जाए। इस शहर समेत हर शहर के चौक और चौराहों पे लगाओगे, हर एक बना के लगाओगे। एक आदमी पर एक बैनर बनाना लाजिम भी है और लगाना भी है, और कीमत सिर्फ 300 रुपए। सब बनाओगे। चौथी बात, मैं मुस्तकबिल के हवाले करने लगा हूं। मैं मुस्तकबिल के हवाले करने लगा हूं। भाई जमाती उस्सानी से पहले आपके शहर, मोहल्ले और गलियों से बच्चों के जुलूस निकलेंगे। किसके? जिसके बच्चे नहीं, खुद बच्चा है। बच्चों के जुलूस निकलेंगे और बच्चों के जुलूस निकलकर नारा लगाएंगे खलीफा बिला फसल, खलीफा बिला फसल, खलीफा बिला फसल। मुस्तकबिल में बच्चा आज ही बताएगा खलीफा बिला फसल कौन है। कल जिस जगह खड़ा होगा उसे पता होगा खलीफा बिला फसल कौन है। दूसरा नारा वो लगाएगा